अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं यहाँ आज की खबरें। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर, आवाम के लिए भी खुशखबरी। सऊदी अरब ने बुलाकर $2 अरब दे दिए हैं और इससे पाकिस्तान की मईशत को और IMF के होने वाले माहदे को बड़ी तक़वीत मिलेगी। और उसके बाद IMF के साथ जो 8 अरब का गैप का मामला था वो भी सेट हो गया है। उस पर IMF की जो मुज़ाकराती टीम थी उसने भी उसको मान लिया है। इसाक डार ने इसका ऐलान कर दिया है। इस तरह अब कल 12 तारीख को पाकिस्तान को IMF की जो मैनेजमेंट जो है डायरेक्टर लेवल पर जो मुआहदा होगा, इंशाल्लाह कल एग्रीमेंट हो जाएगी और वो अप्रूव कर देंगे और पाकिस्तान को $1.1 बिलियन वहाँ से मिलेगा। और ये बहुत अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की रेटिंग भी CCC- से निकाल कर CCC कर दी गई है। ये भी एक बड़ी खबर है। और मुआशी तौर पर जो इंडिकेटर्स हैं सही तरीके पे जा रहे हैं, अच्छी जगह पे जा रहे हैं और इससे पाकिस्तान ऊपर जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। तो आते हैं अब दो अहम खबरों की तरफ जिन पर आज तबसरा करना था। एक चौधरी परवेज़ इलाही की खबर है और दूसरी आर्मी चीफ की कल की तकरीर। तो पहले चौधरी परवेज़ इलाही का जिक्र करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जब अदालत में पेश हुए तो उसकी बड़ी हालत ज़ार थी, बाल बिखरे हुए, चेहरे की रंगत पीली, हाथें और गर्दन उसकी रेशे की वजह से हिल रही थी और वो बमुश्किल अपने आप को संभाल रहा था। चलने में भी उसको परेशानी दिक्कत आ रही थी। एक आदमी उसको सहारा दे रहा था और अदालत में आकर बिल्कुल ही वो रो पड़े और कहा कि मुझे कोई सहूलत नहीं है, मुझे बी क्लास तो दिया गया है लेकिन न AC तो दूर की बात, वहाँ पंखा भी नहीं है। ये सिर्फ पंखे वाले कमरे में बिठाकर या पंखा लगाकर AC दिखाकर मेरे फ़ोटो निकाल कर फिर सारी चीज़ें ले जाते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ, ये हूँ। इसकी इस जो है रोने धोने के बाद अदालत ने कहा कि आप चाहते क्या हैं? तो इसने कहा कि मैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जिस तरह ज़मानतें हुई हैं, मेरी भी ज़मानत इस तरह होनी चाहिए। तो अदालत में बैठे लोगों में कहका पड़ गया। लेकिन वाक़ई ये बात सूरत हाल सही है कि जब PTI के 2 लीडरों को छोड़ा हुआ है तो इस गरीब पर यूँ क्यों जुल्म हो रहा है। इसकी वजह इसका बेटा है जो यहाँ से एक भारी रकमें मुंतकिल कर चुका है और 4.5 साला मुख्तसर दौर में जितना बड़ा डाका बाप बेटों ने मिलकर लगाया है पंजाब को, पाकिस्तान के ख़जाने को, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये उस कर्मों की सज़ा भुगत रहा है और जेल में फिर इसकी हालत ज़ार देखते हुए चौधरी शुजात फिर इससे मिलने गए और उसको समझाया कि अब तुम्हें ऐलान करके निकलो बाहर, PTI से करोगे। मैं तो निकलूँ लेकिन मेरा बेटा नहीं मान रहा। फिर उसको वहाँ से चौधरी शुजात के फ़ोन से फ़ोन लगाया गया लेकिन मोनिस लाई ने फ़ोन नहीं उठाया। इससे पहले भी परवेज़ इलाही को आपको याद होगा कि हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने बेटे से रब्ता कर सके। मुख्तलिफ़ फ़ोनों से अपने बेटे को फ़ोन करता रहा लेकिन उसका बेटा नहीं माना, उसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। ये इस किस्म की नाखलफ औलाद है जो चाहती है कि आखिर में उसका बाप एड़ियाँ रगड़ के मरे, लेकिन मैं जो माल लेके निकला हूँ उसके साथ अय्याशियाँ करूँगा और वापस नहीं आऊँगा। मोहन सलाई समझ रहा है कि उसका मुस्तकबिल PTI के साथ है क्योंकि यहाँ आकर फिर वो क्यू लीग में चौधरी शुजात और उसके बेटों के अंडर हो जाएगा क्योंकि इस वक्त चौधरी शुजात के बेटों को अच्छी खासी जो पोजीशन मिल चुकी है, जो मोहन सलाई की वजह से और परवेज़ इलाही की वजह से उन गरीबों को पोजीशन नहीं मिलती थी। लेकिन इन दोनों के निकलने के बाद वो शाफे को और दूसरों भाई जो उसका इनको पोजीशन मिली है तो अब ये परेशान है कि मोहन सलाई की इसको ये कहाँ जाए। तो ये सूरत हाल है परवेज़ इलाही की। परवेज़ इलाही के ख़ानदान में कभी किसी ने जेल देखी ही नहीं। सिर्फ चौधरी ज़हूर इलाही ने भुट्टो साहब के ज़माने में जेल देखी थी और यही चौधरी ज़हूर इलाही था जो एक सुना एक पुलिसमैन था और पुलिसमैन से वो तरक्की करता करता हुआ MNA बना, फिर ज़िया के दौर में वज़ीर बना और यहाँ से फिर उनकी तकदीर बदल गई और फिर वो गुजरात के मालिक बन के बैठ गए। और यही ज़हूर इलाही था जिसने जनरल ज़िया से उस कलम की डिमांड की थी जिस कलम से जनरल ज़िया ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के डेथ वारंट पर दस्तखत किए थे। वही पेन इसने ली थी। फिर इसी पेन की वजह से दुश्मनी में पीपल्स पार्टी की जो ख़ानदान है खुसूसन मुर्तज़ा भुट्टो के साथ इसकी खुद हो गई दुश्मनी। फिर ज़ुल्फ़िकार के एक हमले में ये मारा गया था।
اس کے بعد سے پیپلز پارٹی اور چودھریوں کے درمیان جنگ چلی، اور خود محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنے قتل سے پہلے اعجاز چودھری اور فریض الہی کا نام لیا تھا کہ یہ لوگ اسے مروانا چاہیں گے، اور اس 3 ناموں میں یہ 2 نام تھے، تیسرا نام ایک آرمی آفیسر کا تھا، تو یہ 3 نام تھے اس زمانے میں۔ تو اتنی دشمنی تھی، لیکن بعد میں آصف زرداری آئے تو انہوں نے ساری دشمنیاں، ساری چیزیں ختم کر کے جو ہے فریض الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا۔ یہ فریض الہی ہمیشہ اقتدار میں رہا ہے، حکومت کس کی بھی ہو، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی۔ صحیح گھوڑے پر رات کو بیٹھ کر مٹھائیاں کھا کر صبح کو یہ پھر غلط گھوڑے پہ چڑھنے کے لیے بنی گالا چلے گئے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یہ اپنے بیٹے کو کوستا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا، نہیں تو آج تک وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہی ہوتا۔ تو یہ صورتحال ہے فریض الہی کی۔ فریض الہی کا نوحہ ہے یہ فریض الہی، جو بڑا ایک دبنگ سیاستدان سمجھا جاتا تھا، اب بالکل بھیگی بلی بنا جیل کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی ساری ہیکڑی نکل چکی ہے۔ اب آتے ہیں اسلام آباد، جہاں کل پی ٹی آئی والوں نے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ عمران خان جو بنی گالا آیا ہے اس کی وجہ جو ہے اس کی ایک اہم ملاقات ہے کسی جنرل کے ساتھ۔ بڑی پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں ان میں یہ خبریں چل رہی تھی، اس کے یوٹیوبرز اچھل کے بیانات دے رہے، لیکن ان بیانات میں کوئی سچائی نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ پنکی پیرنی نے زمان پارک سے اس کو نکال دیا تھا کہ تم یہاں سے نکلو، تمہاری نوسط کی وجہ سے سارے چلے خراب ہو رہے ہیں، تم جا کے وہاں رہو بنی گالا میں۔ تو یہ وہاں سے نکل کر بنی گالا آیا تھا۔ اس کی بات کی تصدیق مبشر لقمان نے بھی کی اپنے بلاگ میں۔ تو یہ وہاں سے نکل کے بنی گالا آیا، اور بنی گالا سے دوسرے دن جب وہاں کورٹ میں گیا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری بیوی، اس کی بھی آج ڈیٹ ہے، آج اس کی بھی پیشی ہے عدالت میں، وہ پچھلی بینچوں میں بیٹھی تھی، یہ آگے آ کے بیٹھا۔ پھر ایک وکیل نے اس کو کان میں کہا عمران خان کو کہ پنکی پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہے، پھر یہ اٹھائے وہاں سے اور پھر جا کے پنکی کے ساتھ بیٹھا آخری سیٹ پہ۔ یہ حالت ہے اس کی، جس کو اپنی بیوی کا بھی پتہ نہیں کہ آج میرے ساتھ میری بیوی کی پیشی ہے، وہ آئی ہے نہیں آئی، اس کی اپنی آپس میں کمیونیکیشن نہیں۔ تو مجھے مبشر لقمان کی اس خبر میں صداقت نظر آ رہی ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دونوں کی بات چیت بند ہے، اور یہ بشرا بی بی بقول مبشر لقمان کے کہ اپنے سابق شوہر کے پاس چلی گئی ہیں، جہاں اس کے بچے ہیں، جہاں اس کے اثاثے ہیں، سارا جو مال انہوں نے سمیٹا ہے بیٹوں کے نام پہ اور سابق شوہر کے نام پر، تو یہ ان کے ساتھ ہے، اور یہاں عمران خان کو بنی گالا نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ کہانی تھی عمران خان کی۔ اس کے بعد آتے ہیں آرمی چیف کی اس تقریر کے بعد۔ آرمی چیف کی تقریر کسی ٹی وی چینل پر نہیں دکھائی گئی، نہ براہ راست، نہ بعد میں دکھائی گئی، نہ اس کی کوٹیشن، لیکن اس کی خبریں مختصر بیان چلایا گیا۔ لیکن یہ تقریر بہت انتہائی اہم تھی، اور تقریر پر بار بار حال سے پرجوش نعرے بھی لگ رہے تھے، اللہ اکبر کے جو صدائیں بھی بلند ہو رہی تھی۔ آرمی چیف نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ معاشی ترقی کرے گا۔ انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا ترجمہ سناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، اس لیے ہم مایوس نہیں ہیں، اور پاکستان میں اتنے ذخائر ہیں، تانبے کے ذخائر ہیں، دوسرے ریکوٹک کے ذخائر ہیں، اور بہت کچھ ہے پاکستان میں۔ انشاءاللہ ہم سروائیو کریں گے اور بہت آگے تک پاکستان جائے گا، اور خوشحال پاکستان جائے گا۔ انہوں نے گرین انیشیٹو لیا ہے، اور یہ گرین انیشیٹو اس میں سعودی عرب، یو اے اور دوسرے ممالک بھی شامل ہوں گے، جس میں اگلے 5 سالوں میں $50 ارب کی سرمایہ کاری کا امکان ہے، اور یہاں سے بڑی انکم جنریٹ ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو آرمی چیف نے بعد میں اپنی اسپیچ کے بعد کچھ 4-5 صحافیوں سے کاریڈور مل گئے، تو ان سے بھی انہوں نے کہا ہے، اور عمران خان کو یوں سمجھو دبے لفظوں میں نام لیے بغیر انہوں نے شٹ اپ کال دی، اور کہا کہ کسی کو بھی پاکستان کے استحکام کو اور پاکستان کے سیاسی ماحول کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یوں آرمی چیف کے بیان کے بعد پی ٹی اے کے پاس اب کوئی گنجائش بچی نہیں ہے، اور کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ جس طرح پی ٹی آئی والے اپنے بلاگس میں، اپنے اس تبصروں میں، یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر واویلا کر رہے ہیں، وہ سارا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔
جس کی کوئی معنی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ٹوٹل جھوٹ ہے۔ اور اس کی اصل حقیقت وہ جو میں نے بتائی کہ یہ ان کی اور عمران کی لڑائی کا نتیجہ ہے، جس کے بعد یہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی اختلافات کی خبریں چل رہی ہیں۔ ان کے اختلافات پنجاب کی سیاست پر ہے کہ پنجاب میں اعتزاز احسن اور لطیف کوسا دونوں کو زرداری صاحب لفٹ نہیں کرا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو پارٹیوں سے نکالنا چاہیے، لیکن بلاول بھٹو ان دونوں کو نکالنے کے حق میں نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں نکالا جائے گا، کہ پنجاب میں جس موقف کے پہ قائم ہے وہ پارٹی کا موقف ہوئے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی زندہ رکھنا ہے تو پھر اسی موقف پہ چلنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باپ بیٹے میں کہاں جا کے صلح ہوتی ہے اور کیا معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے۔ اور دوسری طرف آصف علی زرداری کو ایک اور میسیج بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی زیادہ طرفداری نہ کریں، اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کریں، وہ اس کو بھی بالکل یوں سمجھے کہ ایک شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ اب 9 مئی کے بعد کسی مذاکرات، کسی دوسری بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔